أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو یہ ارشاد فرمایا جتنے بھی واپس گئے تھے، یا بنیا اے بیٹو اذهبوا چلے جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، تلاش کرو انہیں، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ انتہائی زبردست تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اللہ کے انبیاء کی تعلیم ہے جس سے ہمیں ہر دم سیکھنا چاہیے، اور اسی کو قرآن بیان فرماتا ہے۔ کیا ایک زبردست بات اللہ وحدہ لا شریک نے یعقوب علیہ السلام کی یہاں ذکر فرمائی ہے کہ انہ لا ییأس من روح اللہ، کہ بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، مومن مسلمان اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ ہماری علم عقائد کی کتابوں میں بلکہ شرح عقائد میں یہ باقاعدہ امام نصفی رحمہ اللہ تعالی نے یہ باب بھی باندھا ہے کہ الیأس من اللہ تعالی کفر، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ کفر ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تیأسوا من روح اللہ، پریشان نہیں ہونا، اللہ کی رحمت پر تم امید رکھو، اور یوسف علیہ السلام کو اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ اب بیٹوں نے کہا کہ ہم بنیامین کے معاملے میں کوشش کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ ہم یوسف چونکہ اب زندہ نہیں ہیں اس لیے ہم انہیں تلاش نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو یہی سمجھے تھے کہ یوسف علیہ السلام اتنے عرصے میں کہاں چلے گئے، تشریف لے گئے، اور پھر کیا پتہ وہ حیات بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو ہم ان کے پیچھے اگر ہم تلاش کریں تو ہم کیا پتہ کہ وہ کہاں تشریف لے گئے۔ ہاں بنیامین ہمیں معلوم ہے کہ بنیامین کہاں ہیں، ہم اسے تلاش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جو کافر لوگ ہیں وہی نا امید ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے، مومن مسلمان تو نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو نہیں جانتے کافر، اسی لیے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور مومن چونکہ اللہ کی صفات کو جانتا ہے اس لیے وہ تنگی، آسانی، غمی، خوشی کسی حال میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہ شان ہے مومن کی، اور مومن اور کافر کے درمیان یہی فرق ہے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھی زندگی میں پریشانیاں، مشکلات، دشواریاں آتی ہیں، بڑے بڑے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے معاشرے میں، خاندانوں میں، کہ ایک ہی آدمی پر کتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے لیکن کبھی اس آدمی کی زبان پہ شکوہ تک نہیں آتا۔ وہ اللہ کی رحمت، مومن چونکہ صفات کو اللہ کی جانتا ہے تو وہ اس قسم کی شکوے شکایت بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوگا۔ حقیقی طور پر دنیا و آخرت کی تمام مشکلات کو دور کرنے والا اور تنگیوں کے بعد آسانیاں پیدا کرنے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں، وہی آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور ہمیشہ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، یہ قانون ہے دنیا کا کہ جو شخص پہلے سختی کاٹتا ہے وہ بعد میں اللہ اسے بڑا سکون عطا فرماتا ہے۔ کئی ایسے آپ کمزور لوگوں کو دیکھیں گے، وہ انتہائی محنت کرتے ہیں چاہے جس شعبے میں بھی ہو، لیکن وہ ایک وقت میں آدمی کہتا ہے کہ یہ اب اللہ کی یاد میں، یا مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وقت میں طالب علم تھا، اب جو ہے وہ اتنی محنت کے بعد، اتنی مسافری کے بعد، اتنی سختی کاٹنے کے بعد اب اللہ نے اسے اتنا بڑا عالم بنا دیا۔ یہ محنت تو ہمیشہ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر محنت کے کوئی بھی چیز صحیح طرح سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی چیز کو جب تک اس کی تراش خراش نہ کی جائے تو اس میں وہ حسن پیدا نہیں ہوتا۔ آدمی کو اللہ نے بہت ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، وہ اس کو معلوم ہو جائیں کہ میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ کوئی بھی آدمی بیکار نہیں ہے، کوئی بھی چیز
قدرت کے کارخانے میں بیکار نہیں ہے، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اور ہر آدمی کی صفات ہیں، ہر آدمی کو اللہ نے صلاحیت اور عزت عطا فرمائی ہے۔ کوئی شخص بھی ان چیزوں کے بغیر نہیں ہوتا، بس صرف یہ جاننا ہوتا ہے کہ اندر ہے کیا، وہ آدمی اندر سے چیز کیا ہے۔ جس چیز کی طرف رجحان ہو تو آدمی کو اسی پر محنت کرنی چاہیے، اور جب وہ ایک ہی چیز پر محنت کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اسے بڑی ترقی عطا فرماتا ہے۔ وہ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، میں نے پہلے بھی مرتبہ عرض کی تھی ایک بات، کہ وہ ارشاد فرماتے تھے استاد صاحب کہ رائی زور خودی سے پربت، اور پربت ذوف خودی سے رائی، یعنی جو آدمی محنت کرتا ہے ہمیشہ، چاہے وہ کن ذہن ہے یا اس کا دماغ تیز ہے، دماغ تیز ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن دونوں کو، چاہے دماغ تیز والا ہے یا کمزور والا ہے، محنت ایک بڑے اچھے مقام تک لے آتی ہے۔ وہ اسی لیے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ رائی، آپ نے رائی کا دانہ تو دیکھا ہوگا جو اچار میں ڈلتی ہے، انتہائی باریک چیز ہے، چھوٹی سی معمولی سی۔ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ شاعر لکھتا ہے کہ رائی جو ہے نا، رائی زور، آدمی جتنا بھی کمزور ہو، انتہائی کمزور ہو، لیکن وہ محنت کرتا رہے، زبردست محنت کرے، تو وہ ایک دن پربت پہاڑ بن جاتا ہے، اتنا بڑا وہ اللہ اسے مقام عطا فرماتا ہے۔ اور اگر پہاڑ ہو اور محنت چھوڑ دے تو پربت ذوف خودی سے رائی، تو وہ اگر محنت چھوڑ دے تو اس کمزوری کی وجہ سے اگر پہاڑ بھی ہو تو وہ رائی انتہائی زیرو پہ آ جاتا ہے۔ تو ہر شخص کو محنت کرنی چاہیے، اور یہی جو ہے وہ چیز ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، قانون ہے، کہ سختی ہوتی ہے پہلے، بعد میں اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی پریشانیاں مسائل دور فرمائے، اور ہر مومن مسلمان کو، اس کی اولاد کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانیاں نصیب فرمائے۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، قالوا تو کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے، اور ہم فقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے اور ہم پر کچھ خیرات بھی کیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ یہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، پھر بھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم چونکہ تھا، تو یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے پاس پہنچے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہنے لگے، یا ایھا العزیز، کہ اے عزیز۔ یہاں عزیز سے مراد یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ پہلے جو عزیز تھا وہ قطفیر مصری تھا، بادشاہ نے اسے معزول کر کے یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم کی اس منصب پہ رکھا تھا، تو اللہ رب ذوالجلال نے بھی یوسف علیہ السلام کو وہ شان عطا فرمائی تھی۔ تو یہاں عزیز سے مراد غالباً ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ بادشاہوں کے القاب ہوتے تھے، جیسے مصر کا جو بھی بادشاہ تھا، اس دور میں جو بادشاہ تھا وہ ریان بن ولید تھا، غالباً ہم نے پیچھے اس کو پڑھا ہے۔ تو لقب ان کے فرعین ہوتے تھے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا فرعین مصر کے بادشاہ جو ہیں، تو جو بھی بادشاہ ہوتا، نام تو اس کا کچھ اور ہوتا، لیکن لقب اس کا فرعون ہوتا تھا، لقب اس کا فرعون ہوتا تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو وہ مصعب بن ولید بن ریان تھا، تو اس کا لقب فرعون تھا، نام تو اس کا اصل میں مصعب بن ولید تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں نے عرض کی کہ ہمارے گھر والوں کو تنگی، بھوک کی سختی اور جسموں کو دبلا ہو جانے کی وجہ سے مصیبت ہوئی ہے۔ ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں جسے کوئی سوداگر اپنے مال کی قیمت میں قبول نہ کرے۔ وہ سرمایہ چند کھوٹے درہم اور گھر کی اشیاء میں سے چند پرانی بوسیدہ چیزیں تھیں۔ آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے، جیسا کھرے داموں سے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، بڑی پریشانی ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں کچھ اچھا دے دیں اس کھوٹے کے بدلے میں، اور یہ ناقص پونجی قبول کر لیں، ہم پر کچھ خیرات کیجیے، کیونکہ اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، بہترین صلہ دیتا ہے، بدلہ اچھا عطا فرماتا ہے۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلا
کہ وہ حالانکہ اس قسم کا انہوں نے کام بھی کیا تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ صدقہ کرنے والوں کو، اللہ کی راہ میں دینے والوں کو، جو بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ خسارے میں نہیں رہتا، وہ خسارے میں مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، علماء کی خدمتیں کرے۔ ہمارے بڑے استاد صاحب کے پاس لوگ آتے تھے 4-4 5-5 لاکھ روپے لے کر، حالانکہ استاد صاحب بہت بڑے مالدار آدمی تھے، نور احمد بندیالی صاحب، وہ 10-10 سال کی تنہا ایک کلاس درس نظامی کی پڑھاتے ہیں، انتہائی قابل مفتی اور زبردست شیخ الحدیث ہے، مدرس ہیں۔ تو اب تو وہ 3-4 کلاسیں پڑھا چکے ہیں 10-10 سال کی، 40واں سال ہے غالباً ان کو پڑھاتے ہوئے۔ تو وہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ جو چیزیں ہیں نا، جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، مدارس میں، مساجد میں، غریب رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، ضرورت مندوں کو، علماء کی خدمتیں کرتے ہیں، تو یہ لوگ کبھی، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص 1 روپیہ دے گا نا تو وہ 1 کے بدلے میں اللہ 700 سے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ یہ حد ہے، بلکہ ہم تیسرے پارے میں سورہ بقرہ شریف پہ پڑھ چکے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، مثال دی ہے مثل حبۃ، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ ایک بیج ڈالتا ہے اور پھر اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور 7 بالیوں میں سے ہر بالی کے 100 دانے ہوتے ہیں، بیج ایک ڈالا، 7 بالیاں نکلی اور 100 دانے ہر ایک پہ چڑھے تو یہ 700 دانے ہو گئے۔ تو اللہ نے اس سے مثال دی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ مسجد میں کوئی دے گا وہ کسی کے والد کے لیے، دادا کے لیے نہیں دیتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ مسجد کو آباد کرنا یہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے، مدرسے کو آباد کرنا اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے، اور اسی طرح سے دیگر جو ہے وہ چیزوں میں، تو یہ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے جب آدمی، اور یقیناً وہ اپنے حساب سے دیتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنی وسعت رحمت سے اس پہ جو بارشیں نازل فرماتا ہے، یہ اس آدمی کو یہ اندازہ ہوتا ہے، وہ خسارے میں نہیں پڑتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کوئی حد نہیں ہے خاص، کہ یعنی 700 ہی 1 کے بدلے میں، بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے دگنا چگنا کر کے عطا فرمائے، یہ اس کی شان ہے۔ تو جو بھی شخص دیتا ہے اللہ کے دین کے راستے میں، وہ کبھی خسارے میں نہیں پڑتا کہ وہ کہے کہ یار میں اتنا دے رہا ہوں تو یہ کم ہو جائے گا، جیسے زکوٰۃ دینے سے اللہ مال کو مزید صاف کرتا ہے، وہ نقصان سے بچ جاتا ہے، اللہ مزید برکت دیتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ ہم پر صدقہ کیجیے، حالانکہ نبی سے زیادہ کون اس چیز کو جانتا ہوگا، لیکن وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام اگر ہوتے بھی تو ان کو یہ نہیں تھا معلوم کہ وہ نبی تھے۔ تو فرمایا کہ، کہا کہ ان اللہ یجزی المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو اللہ رب ذوالجلال بڑا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ اب جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہیں، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ اب معاملہ آ گیا بالکل عین میدان میں، جب یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہا هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم بیوسف، کیا کیا تم نے یوسف علیہ السلام، یوسف کے ساتھ، وہ اخی ہے۔ اب جب عزیز نے یہ بات کی نا ان کے سامنے، تو وہ عزیز وزیر اعظم اور ایک خاص آدمی تھے جو شہنشاہت میں وہ مصر کے تمام انتظامی امور کو سنبھالے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام ہم سے ہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، ان کی حیرانگی کا بھی عالم ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کا ان کو کیسے علم ہوا، یا پھر ہو بھی گیا ہو کہ بنیامین نے بتایا ہوگا۔ بہرحال تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کا یہ حال سنا تو آپ پر گریہ طاری ہو گیا اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ جب انہوں نے گھر کے حالات سنے نا تو فرمایا کہ کیا حضرت یوسف کو مارنا، کنویں میں گرانا، بیچ دینا چھوٹے درہموں پر، 20-22 درہموں پر، ایک قافلے کے، کوئی بھی تم اسے نہیں جانتے تھے، تم نے صرف یوسف کو کنویں میں ڈال کے پھر جب وہ قافلے والوں نے نکالا تم نے دیکھ کے 20-22 درہموں پر یوسف کو بیچ دیا اور والد صاحب سے جدا کر دیا، اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ کیا، پریشان کیا، تمہیں یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا، یعنی مسکراہٹ جس کو کہتے ہیں، مسکراہٹ، تبسم آپ نے فرمایا، اور انہوں نے آپ کو گوہر دندان کا حسن دے کر پہچانا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ جب مصر کی گلیوں میں جاتے تھے
تو جیسے سورج پانی پہ پڑتا ہے تو باہر روشنی ہوتی ہے، دیواریں مصر کی گلیوں کی ایسے روشن ہوتی تھی آپ کے حسن کی وجہ سے، اور یہ آپ کی شان تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک اتنا گورا اور ایسا نورانی چہرہ تھا کہ لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے تو وہ حیران اور ششدر ہو جاتے، کسی چیز کی صورت ہی نہ رہتی، اتنا حسین اور اتنا جمیل اللہ کا نبی۔ تو وہ چونکہ جب یوسف علیہ السلام مسکراہٹ فرماتے تھے تو آپ کے دانت سے نور نکلتا تھا، آپ کے دانتوں سے روشنی نکلتی تھی۔ وہ جب یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ باتیں کی تو آپ نے جب تبسم فرمایا تو ان کے دانت، یوسف علیہ السلام کے مبارک دانت جب بھائیوں نے دیکھے تو وہاں سے پہچان کے کہ یہ تو یوسف ہے، یہ تو یوسف ہے۔ کہ جب یوسف بھی ہنستے تھے تو ان کے، تو جب یہ یوسف کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، اب انہوں نے کیا کہا؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ اب معاملہ آ گیا بالکل عین جگہ پر کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ واقعی ہی یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، ہمیں جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملایا اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اب جو اللہ کی نعمتیں تھی، دیکھیں انبیاء کی کیسی تعلیمات ہیں، وہ تو ہر قسم کے نقص سے، کمزوری سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہی سب سے زبردست تعلیم ہے انبیاء کی کہ کتنے سخت حالات کے بعد، انتہائی کم سنی کی حالت میں بھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا اور کیسے کیسے یوسف علیہ السلام پر امتحان آئے، سخت امتحان۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہر جگہ آپ کی مدد فرمائی، اور پھر اس پر آپ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے، میرا کمال ہے، میں تو ایسا ہوں، میں تو فرمایا بے شک اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ یہ احسان اللہ کا ہے کہ اس نے ہمیں جدائی کے بعد سلامتی سے ملایا اور دین و دنیا کی نعمتیں، یہ سعادتیں، یہ بادشاہت مجھے اللہ نے عطا فرمائی۔ اپنی قابلیت جو بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ اللہ ہی کی عطا تو ہے۔ تو ہر چیز کو، اچھی چیز کو اللہ کی طرف نسبت کرنا، یہ کمال ادب ہے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں۔ بے شک فرمائے جو گناہوں سے بچے۔ اب کیا زبردست بات یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، انہو، بے شک وہ آدمی، من یتقی، جو بچے گناہوں سے، یعنی تقوی اختیار کرے، ویصبر، اور صبر کرے، صبر کرے۔ یہ انتہائی سورہ یوسف ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں، کتنا مشکل وقت ہے، بچے ہیں، کم سینی کی حالت ہے، اور اس حالت میں بھی آپ علیہ السلام نے بعد میں شکوہ شکایت نہیں کیا، فرمایا ویصبر، جو تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، پرہیزگار رہے، ویصبر، اور صبر کرے، فإن اللہ، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ نیک لوگوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا، ان کو عطا فرماتا ہے۔ اب تم دیکھ رہے ہو اللہ نے مجھے کیا شان عطا فرمائی اس صبر پہ، اس تقوی پہ۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کو ہر اس بات یا عمل سے روک کر رکھے جسے اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا ثواب اور اس کی اطاعت گزاریوں کی جزا ضائع نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اب کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ اعتراف کیا اپنے گناہ کا، کہا کہ خدا کی قسم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے اور آپ کو ہم پر علم، عقل، صبر، حلم اور بادشاہت میں فضیلت دی ہے۔ ہم تو کہتے تھے ہم ایسے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ ہم خطا کار تھے، ہم سے خطا ہوئی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے کہ آپ کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، اور اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو بادشاہ بنایا۔
اور ہمیں مسکین بنا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو ظلم جو ہے وہ کبھی طاقت نہیں پکڑتا، کتنا ظلم کرے گا آدمی، آخر آ کے وہ ضرور جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ایسا آدمی کبھی اچھا دن نہیں دیکھتا۔ تو اس سے ہر آدمی کو سبق حاصل کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ زیادتی کرنے والا آدمی ہمیشہ خراب اور ذلیل ہوتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ یہ بڑی زبردست بات اور مثال یہ ہمارے سامنے ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، اور پھر کیا فائدہ، آدمی کو ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے کہ پھر منتیں ترلے اور پھر وہ معافیاں مانگنے لگے اور پھر ذلیل ہو کے، جیسا انہوں نے کہا پہلے کیا کیا تھا، اب انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں مسکین بنا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا کہ ہم آپ سے گلا مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا اور آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ یہ تو ویسی بات ہے کہ اللہ کے انبیاء، میں نے پہلے کہا تھا، ہر چیز میں، سخاوت میں، حسن میں، ہر چیز میں بے مثل و بے مثال ہوتے ہیں۔ ان کے مقام کا، مرتبے کا، ان کے جوڑ کا کوئی آدمی کائنات میں نہ ہے، نہ تھا، نہ قیامت تک ہوگا، کیونکہ وہی سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور انہی کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے اور امام بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی، یہی چیز، یہی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب تکلیفیں دی گئی اور آپ مکہ شریف سے باہر لے گئے، باہر تشریف لے گئے مدینہ شریف کی طرف، اور پھر جب اللہ نے اسلام کو وہ بلند مرتبہ عطا فرمایا اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے اپنے اصحاب کے ساتھ جب مکہ شریف واپس تشریف لائے، تو حضرت رسول پاک علیہ السلام نے بھی تمام کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ارشاد فرمائی۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ کیا زبردست تعلیم ہے اسلام کی، کیا زبردست شان ہے اسلام کی، اور کیا حسن ہے اسلام کا، اور اللہ کے انبیاء کی کیا زبردست تربیت ہے، اور قرآن کس انداز سے امت محمدیہ کی تربیت فرماتا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی شان ہے جو اترا ہے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج اگرچہ ملامت کا دن ہے، آج اگرچہ ملامت کا دن ہے، لیکن میری جانب سے تم پر آج اور آئندہ کوئی ملامت نہیں۔ جو تم نے کام کیے، جو زیادتیاں کی، جتنا تم نے سختی دی، زیادتی کی، یہ ملامت کا دن ہے، لیکن لا تثریب علیکم الیوم، تم پر آج کے دن کوئی ملامت نہیں ہے۔ پھر بھائیوں سے جو خطائیں سرزد ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام نے ان کی بخشش کے لیے دعا کی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء اللہ کے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ فرمایا کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے، تمہارے گناہوں کو بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے، جتنے بھی دنیا میں مہربان لوگ ہیں ان سب سے بڑھ کر ارحم مہربان ہے، اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے۔ وہ تمہارے ان کیے ہوئے غلط کاموں کی اللہ رب الجلال معافی عطا فرمائے۔ یہاں پہ یہ بات انتہائی ضروری ہے، جیسے کہ آج کل لوگ باہمی دھوکہ دہی میں مثال کے لیے برادران یوسف کا تلفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس سے احتراز کرنا چاہیے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ادب و احترام کرنے کا حکم ہے، اور ان کی توہین سخت منع اور ناجائز ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں ان کی نسبت کلمات شائستہ لانا بہرحال حرام ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے اس قسم کی بیکار باتیں کرنا یہ حرام ہے، انتہائی گناہ کا کام ہے۔ اور ایک قول ان کی نبوت کا بھی ہے، یہ قول یہ بھی ملتا ہے کہ وہ نبی بھی اللہ نے بنائے تھے بنی اسرائیل کے، تو لہٰذا ان کے لیے اس قسم کی بات کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اس سورہ بقرہ شریف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم کہو ہم اللہ پر اور تم جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر، اور ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور اسباط پر، یعنی جو ان کی اولادیں ہیں ان پر ایمان لائے۔
اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو دیا گیا اللہ کے نبیوں کو، تو لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے ہم کسی کے درمیان ہم ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو ہے وہ ان اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں، یعنی جو بات اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کے آگے گردن جھکائی ہوئی۔ تو اسبات یہی ابناء یعقوب، یعنی یہاں آیت مبارکہ میں جو اسبات ہے کہ ہم، اللہ نے فرمایا کہ قولوا، تم کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے ہماری طرف، یعنی رسول پاک علیہ السلام پر اور تمام اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، تو یہ اسباط یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو یہاں پر ان پر ایمان لانے کا حکم ہے، لہذا جس پر ایمان لایا جاتا ہے تو ان کے متعلق کوئی بری بات، غیر شرعی بات نہیں کی جاتی۔ اس تقدیر پر تو ان کی توہین کفر ہوگی، یعنی اس آیت کے مطابق اگر کوئی توہین کرے گا تو یہ کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن نے جب یہ ان پر ایمان لانے کے متعلق ارشاد فرما دیا۔ وگرنہ اس قدر میں شک نہیں کہ وہ اولیاء کرام سے، اور جو کچھ ان سے واقع ہوا اپنے باپ کے ساتھ محبت شدیدہ کی غیرت سے تھا۔ یہ پہلے بھی ہم نے اس مقام پر ہی عرض کیا کہ وہ ان کو دل کا ذاتی حسد نہیں تھا، ذاتی حسد نہیں تھا، بلکہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کو بے پناہ محبت تھی، ان بھائیوں کو بھی، اس لیے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچا اور کنویں میں ڈال دیا، کہ کیونکہ سب سے زیادہ محبت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ وہ ان کا یہ تھا کہ ہماری طرف ہمارے والد بھی توجہ کریں، ہم یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیں تاکہ کوئی قافلہ ان کو لے جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت کے بھائیوں کی جو محبت تھی انتہائی شدید، وہ اپنے والد کے ساتھ تھی، اور انہوں نے یہ جو بھی کچھ کیا یہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے کیا کہ ہمارے والد ہماری طرف بھی توجہ دیں، تو پھر وہ بھی رب العزت نے معاف فرما دیا۔ اور پہلے بھی ہم نے کہا کہ اس صورت مبارکہ میں جتنے لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے، بادشاہ مصر کا آیا ہے، زلیخا کا آیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا آیا ہے، جتنے لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے جن سے اگر کوئی غلطی بھی ہوئی تو سب کو اللہ رب ذوالجلال نے معاف فرمایا، سب کو سعادت نصیب فرمائی ہے، سب کو، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ہم نے ذکر پڑھا، تو اب وہ اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے، یوسف علیہ السلام نے، اللہ کے نبیوں نے معاف فرما دیا۔ تو فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کر دی تو فرمایا کہ جن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو بھی اس قسم کی بات نہیں کہنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ان کی توہین ہر حال میں یہ حرام ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے کوئی کلمہ ان کی مذمت کا نہ فرمایا، یعنی اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے کوئی سخت ارشاد نہیں فرمایا قرآن مقدس میں، تو پھر عام آدمی کو کیا پڑی ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام، بیوقوف لوگ ہوتے ہیں نا بعض صحابہ کرام یا اس قسم کی، تو وہ نام لیتے ہیں باقاعدہ، تو وہ جہالت کی وجہ سے تو دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہم کتنے سخت گناہ کر رہے ہیں۔ بہرحال مناسب یہ ہے کہ توہین کرنے والا تجدید اسلام اور تجدید نکاح کرے کہ جب ان کی نبوت میں اختلاف ہے ان کے کفر میں اختلاف ہوگا، اور کفر اختلافی کا یہی حکم ہے، یعنی جس چیز میں اختلاف ہو اور اس سے ان کے متعلق کوئی توہین آمیز کلمات بات نکل جائے تو پھر وہ دوبارہ تجدید اسلام بھی کرے، دوبارہ کلمہ پڑھے اور نکاح بھی اپنا دوبارہ پڑھے، کیونکہ ان کی نبوت میں اختلاف ہے۔ یہ اتنی نازک چیزیں ہیں، یہ عقائد اور یہ قرآن مقدس کی تمام، تو آدمی کو علم ہونا چاہیے۔ تو یہی چیزیں جب ہمارے سامنے ہوں گی تو ہم ہر قسم کی مغلظات سے، بری باتوں سے بچیں گے، اپنی زبان کو بچائیں گے۔ اسی لیے یہ علم، یہ قرآن مقدس، یہ تمام چیزیں، ترجمہ، تفسیر، یہ انتہائی ضروری ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور گمراہی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔